الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انہ حکیم علیم۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں ما جو فی میں بطون بطن کی جمع ہے پیٹ، اسی سے باطن ہے کہ اس کے پیٹ میں بات کو نہیں چھپتی، اندر کی حالت پیٹوں میں آز ہی اس الانعام چھپائے، اس چھپائے کہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ کہتے خالصتاً، خالصتن یہ خالص ہے، خاص طور پہ ہے لذکورنا عام مذکروں کے لیے، عام یہ ذکور مذکر سے ہے مردوں کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن میں اتنا حق بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کا حصہ ہیں، عرب کی ساری ان کی قوم ہے، وہ تو سب دیکھ رہے تھے کہ آپ مشرکین کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ان کی یہ جہالت اس لیے بتا رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں ان کے سامنے روشنی ہو جائے کہ یہ جہالت، یہ ظلمت، یہ اندھیرا جب بندہ آسمانی کتاب سے، پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو وہ شرک کی دلدل میں کیسے پنہ جاتا ہے، اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر یا اس کو برائے نام مان کے ساتھ لوگوں کا کس طرح وہ جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ ان کی یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے عرب کی جہالت کا اندازہ لگانا ہو تو سورہ الانعام کی آیت 130 سے 140 تک پڑھ لیجئے۔ تو اب وہ پہلے تو وہ بتوں کے نام جو مقرر کرتے تھے اس پہ حج پہ جاتے ہوئے بھی حج پہ رہے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے تھے، خالق، مالک، رازق سب وہی کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں، بخشی ہوئی نعمتوں میں سے کوئی نہ کوئی شریک تو کہتے ہیں وہ کرلی جتنا بھی ہو تو بڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی شریک خالق کے ساتھ ضرور ہی بناتے تھے۔ تو اللہ نے شرک سے ہی روکا ہے۔ اب وہ دیکھیں اندر کے فیصلے کر رہے ہیں، یہی اپنے پاس سے گڑتے ہیں۔ وہ کہتے وقالو کہتے ما فی بطون ہذہ الانعام، اس چھپائے کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، جب وہ حاملہ ہو جاتی تو کہتے خالصۃ لذکورنا، یہ صرف ہم مردوں کے لیے ہے۔ جب یہ بچہ دے گی تو اس کا دودھ مادہ ہو تو گوشت اور دودھ دونوں، اگر وہ مذکر ہو تو پھر صرف یہ اس کا جو گوشت ہے وہ لذکورنا عام مردوں کے لیے حلال ہے خاص طور پہ، ومحرم اور یہ حرام ہے علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، ہماری عورتوں پر۔ دیکھ لیں کیسے کیسے وہ کہ یہ اگر دے گا بچہ تو وہ اگر زندہ رہا تو اس کا دودھ اور گوشت مرد ہم کھائیں گے، آپ ہی یہ منتے مارے ہیں، اور عورتوں پہ حرام ہے۔ ہاں اگر وہی مر جاتا ہے، آگے یہ لکھا ہوا ہے، یا وہ مردہ جنم دیتا ہے، اگلا کہتا ہے وَإِن يَكُنْ، اگر ہوگا وہ میتتاً مردہ، پیدا ہی مردہ ہوا ہے یا بعد میں مر گیا ہے، فَهُمْ پس وہ سارے مرد اور عورتیں فیہ اس میں شرکاء شریک ہو جائیں گے، برابر کے حصے دار ہوں گے۔ مردہ ہوا تو جی بھر کے مرد عورتیں سارے کھائیں گے،
یہی وہ دین سے دوری ہے کہ مردہ وہ بڑے شوق سے کھاتے تھے اور متبرک سمے کے کھاتے تھے، جب وہ کسی بت کے نام کا منسوب ہو اور اس کا بچہ جب ہوتا ہے وہ چاہے مردہ پیدا ہو یا بعد میں مر جائے تو یہ پھبتے بھی کستے تھے کہ دیکھ لیں کیسا دین لے آئے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو اللہ مارتا ہے جس نے پیدا کیا اس کو یہ رام کہہ دیتے ہیں، اور جو خود چھرا لے کے مارتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں اس کو یہ لال کہتے ہیں۔ دیکھیں ماتی ماری جاتی ہے کہ جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے جب وہ مردہ ہوتا تو پھر مرد عورتیں دونوں شرکا، یہ شرکا کا بھی سمجھ لینا۔ دیکھیں چاہے وہ ایک بوٹی عورتوں کو دے دیتے وہ شریک تو ہوگی نا، یعنی کسی چیز میں کسی کی ایک مرلہ بھی جگہ ہے باقی کی مربے کے مربے ہے تو وہ اس کھاتے میں شریک ہے، لہذا اللہ کی صفت میں معمولی سا بھی کسی کو لے جانا تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اس طرح وہ کھانے میں ان کو شریک کر لیتے، عورتوں کو بھی اگر مردہ ہوتا۔ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ سا ان قریب، یجزی بدلہ دے گا، جزا دے گا، ہم ان کو، ان قریب اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا، سزا دے گا۔ وصفہم، یہ وصف ہوتا ہے جیسے اوصاف ہوتا ہے، معنی تو خوبی ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے غلط بیانی، یعنی بیان کرنا۔ وہ جو غلط بیانیاں کر رہے ہیں نا اپنے پاس سے اور یہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں ثواب کے لیے، تو اللہ ان کو اس کی سزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ ابھی کیوں نہیں اللہ دے رہا؟ انہو، بے شک وہ ذات، حکیم، وہ بڑی حکمت سے کام لے رہی ہے، ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے تاکہ جی بھر کے شرک کر لیں۔ علیم، لیکن اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ ڈھیل کا وقت پورا ہوگا تو بالکل یہ سیدھے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں قد، بے شک، خاسرا، خسارے میں چلے گئے، گھاٹے میں چلے گئے، الذین، وہ لوگ، انہوں لوگوں نے گھاٹا ہی کمایا ہے۔ کنہوں نے؟ قاتلو، جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولاد کو، جنہوں، دو کام ہیں، جنہوں نے اولاد کو قتل کیا، صفحن، یہ وہی ہے مصفحا یعنی بے وقوف، بے وقوفی سے، اماقت سے اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں ان شرکاء کے کہنے پہ، بغیر علم، علم کے بغیر، کوئی آسمانی لکھت نہیں، پڑھت نہیں، سند نہیں، بات یہ مجاوروں کو کہنے کے اوپر یہ بھینٹ چڑھا رہے ہیں، ہر چیز رزق بھی بانٹے چلے جا رہے ہیں ان کو اور بیٹوں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ بے وقوفی یا ماخذ سے بغیر علم کے جو انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا وہ لوگ گھاٹے میں چلے گئے۔ اور کیا؟ وَحَرَّمُوا، وہ بھی گھاٹے میں چلے گئے جنہوں نے حرام کر دیا، ما رزقہم، جو ان کو رزق دیا اللہ پاک نے، اللہ پاک نے جو ان کو عطا کیا ہے وہ ان کے کہنے پہ کبھی کوئی جانور حرام، کبھی کوئی بتوں پہ حرام، کبھی کسی پہ کھانا نہیں، کسی کا دودھ نہیں پینا اور دوسروں کی نیاز دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس کو جو حرام کیا وہ لوگ بھی گھاٹے میں چلے گئے۔ گھاٹے پہ کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ افتراءً، وہ جھوٹ باندھتے ہیں، افطرا کرتے ہیں، خود گڑھتے ہیں اللہ، اللہ کے اوپر۔ اللہ نے کوئی ایسا دین نازل نہیں کیا، یہ خود گڑھتے ہیں، اس لیے گھاٹے میں چلے گئے۔ قد، تو جو خود گڑھتا ہے اپنے پاس سے دین سمجھ کے عمل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے بے شک ذلو، وہ گمراہ ہو گیا، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وما کانوا، اور نہ تھے وہ مہتدین، ہدایت پانے والے، سیدھی راہ پہ آنے والے وہ تھے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں فیصلہ سنا دیا کہ جو بھی وہ مشرکین مکہ کر رہے ہیں یہ سچ ہے کہ ان کے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ان کے آگے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے بزرگ یہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن کیا یہ حق ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کر رہے ہیں اس لیے یہ حق ہے؟ نہیں نہیں، باپ دادا کرتے رہیں، تم نے دیکھنا ہے اللہ کی آسمانی کتاب میں، رسول کے اسوہ میں اگر وہ چیز موجود ہے تو وہ حق ہے، اگر نہیں تو چاہے تمہارے باپ دادا کر رہے ہیں، اتنی بڑی وحشیانہ حرکت کر رہے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ان کے نام پہ کبھی حرام کر دیتے ہیں، کبھی ان کو دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ تھوڑا دیتے ہیں۔
اور اسی طرح بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی ذلالتیں ان میں آ گئی ہیں، لہذا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں آؤ تمہیں میں تعارف کراتا ہوں، جن کے ناموں کو تم چڑھاتے ہو بینٹ، وہ کیا شے مراد ہیں، اور جو تمہارا رب ہے وہ کیا شے ہے۔ اب رب پھر ان کو اپنا تعارف کراتا ہے، وَهُوَ الَّذِي، تمہارا رب وہ ذات ہے، وَهُوَ وہی، الَّذِي وہ ذات ہے، انشاء جس نے پیدا کیے بنائے، جنات باغات، یہ جو تمہیں باغوں کے باغ نظر آ رہے ہیں نا، تمہارے بھی پہلیاں ہیں ساری، یہ باغات اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ کس طرح کے؟ معروشات، معروشات یہ عرش سے ہے، عرش کہتے ہیں بلندی کو، جو تم بلندی پہ خود چڑھاتے ہو، یعنی یہ چھپروں کے اوپر جو بیلیں ہیں نا، کمزور بیل اللہ بتا رہا ہے، اتنی کمزور کو آپ کھڑی نہیں ہو سکتی، جیسے انگور ہے، اس بیل کو تم اپنے چھپروں پہ خود چڑھاتے ہو، اونچا کرتے ہو تاکہ انگور کے گچھے خراب نہ ہوں، نیچے سے ہم کھائیں، وہ اتنی کمزور بیل پیدا کرتا ہے اور اس پہ گچھوں کے گچھے لگاتا ہے تمہارے لیے، وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ وہی، الذی ذات ہے، انشاء جس نے پیدا کیے، جنات باغات، معروشات بیلوں کے، ان بیلوں کے جو تم خود اوپر چڑھاتے ہو۔ آگے غیر معروشات، اور وہ بیلیں جو تم اوپر نہیں چڑھاتے، کچھ بیلیں جن کو اوپر نہ چڑھایا جائے، جیسے انگور کی بیل ہے، یہ کالی توری کی بیل ہے، تو ان کا پھل خراب ہو جاتا ہے، اور کچھ بیلیں ہیں وہ نیچے پھیلتی خود چلی جاتی ہیں، جیسے تربوز ہے، وہ اگر اوپر چڑھائیں گے تو اس کا پھل وزنی ہوتا ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، کریلے ہیں، کدو ہے، یہ تمام اللہ کہتا ہے جو بیلیں تم اوپر چڑھاتے ہو اور مزے کے پھل کھاتے ہو، وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اور کمزور بیلیں جو زمین پہ پھیلتی چلی جاتی ہیں اور پھل لگتا ہے، وہ بھی باغوں کے باغ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے یہ اتنی کمزور بیلیں بھی اللہ کی، والنخل، اور اپنے تنے پہ کھڑے ہونے والے کھجوروں کے درخت، یہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے، والزرع، اور ساری زراعت، ساری کھیتی، یعنی یہ اللہ تقریباً کائنات کی ہر نباتات کا ذکر چند لفظوں میں کر رہا ہے کہ کھجور لمبے تنے پہ کھڑے ہونے والے اور گچھے کے گچھے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، والزرع، اور کھیتی بھی پیدا کی ہے، زراعت بھی، مختلفاً وہ مختلف ہے، اکلہ اپنا پھل لانے میں، ہر کھیتی کا پھل شکل میں، رنگ میں، خوشبو میں، ذائقے میں مختلف ہے، اور کتنی کھیتیاں کائنات میں گھوم کے پھر کے دیکھ لو تو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ آج بھی جس ملک میں جائیں گے کچھ پھل ہمارے منوس ہوں گے، کچھ غیر منوس بھی ہوتے ہیں، ایسے ایسے اللہ نے اناج پیدا کر دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ مختلف پھلوں والے، ذائقوں والے، رنگوں والے، رنگا رنگ جو باغ تمہارے پاس بکھرے ہوئے ہیں وہ اس اللہ نے پیدا کیے ہیں، جو تمہارے ذائقوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ والزیتون، اور زیتون پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنی صحت کو ٹھیک کرو، تمہارا یورک ایسڈ کیسٹرول نہ بڑھے۔ ورمانہ، اور انار پیدا کیا ہے، تمہارے اندر اگر خون کی کمی ہو جائے تو تم انار کا ایک پکڑو اور اس کو کھول لو، تم دیکھو کہ اللہ نے ایک ایک موتی انار کا دانہ کس طرح خانوں میں پرویا ہوا ہے، اور اوپر کتنا ریشم کی طرح نرم پردہ ہے جو ان کو اللہ کیے ہوئے ہے۔ بندہ اللہ کی طرف دیکھے تو صحیح، کیسے پرو کے رنگ بھر کے، خوشبو اور ذائقہ اور مٹھاس یہ بھر کے تمہارے سامنے لانے والا وہ اللہ ہے۔ آگے متشابہاً، وہ ملتے جلتے بھی ہیں، درخت سارے سبز ہیں، ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، وغیر متشابہن، اور نہ ملتے بھی ہیں، یعنی ان کی کچھ شکلیں، کچھ رنگ، کچھ ذائقے، یہ سارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ کائنات کی رنگا رنگی ساری کی ساری تمہارے سامنے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اندازہ لگا لیجئے اگر تمہارا پیٹ چاہتا ہے کہ بھوک لگی ہے تو تمہیں اناج چاہیے، یعنی آٹا، چاول، یہ مکئی کا آٹا، گندم کا، تو تم یہ باہر جاؤ تمہارے لیے پیکٹ کے پیکٹ لٹک رہے ہیں، کیسے کیسے پروئے ہوئے دانے ہوتے ہیں گندم کے، مکئی کے، یہ چاول کے۔ اور اگر تمہارا زبان چسکا چاہتا ہے ذرا ذائقہ بھی، تو پھل لٹکے ہوئے تمہارے پاس گچھے کے گچھے ہیں۔
یعنی اگر تمہاری آنکھ چاہتی ہے میں کوئی ذرا سا مجھے بھی تسکین ملے تو ذرا پھولوں میں گھوم پھر کے دیکھ لو کیسی خوبصورت کائنات رب نے بنائی۔ ایون تیرے ناک کا انتظام کرنے کے لیے جو سونگھتا ہے اللہ نے پھولوں میں خوشبو بھری ہے اور اس کو بھی تسکین دیتا ہے۔ طرح طرح کے کھانے اللہ نے تیرے سامنے دسترخوان بچھا دیے۔ آگے اللہ کہتا ہے کلو، وہ خود کھایا کرو، یعنی یہ جو اٹھا کے نذرانے کر کر کے محنت جا کے چڑھاوے ادھر چڑھاتے ہو اللہ کے راستے میں دیا کرو۔ یعنی اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت بندے سے فرمائیں گے وہ بندے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا پروردگار تو پیاسا بھوکا، تو اللہ کہے گا ہاں تیرا فلاں میرا بندہ جو بھوکا نہیں تھا، تجھے پتا تھا تو گیا تو اس کو کھانا کھلاتا مجھے وہی پاتا، فلاں پیاسا تھا پانی پلاتا مجھے ہی وہاں پاتا۔ ایک ایک چیز تم نے دینی ہے اپنے بھائی کو دو، حقدار کو، وہ تم پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ جو تم اٹھا کے ان مجاوروں کو دے رہے ہو اور وہ گاڑیاں اور پراڈوں پہ گھوم پھر رہے ہیں، یہ اللہ کے رزق کی ناشکری ہے، اور وہ تمہارے کان میں جو پھونک دیتے ہیں غلط سے ہی تم اسی کو مانتے چلے جاتے ہو، یہ بھی اللہ کی حدوں میں مداخلت ہے۔ اللہ کہتا ہے کلو، کھایا کرو، من ثمر ہی، ان پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب پھل نکلے۔ اللہ کس لیے نکال رہا ہے؟ اور درخت اتنے پھل آ رہا ہے ایمانداری سے ہمارے چاند مرود ہے روز توڑتے ہیں، اتنے اور آ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، یعنی بندہ گھر بیٹھ کے کھاتا رہے، ایک پودا بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب وہ پھل آئے تو کھایا کرو، اس لیے کہ وہ پھلدار پودا تمہارے لیے پھل وہ نکال رہا ہے اور تم توڑ توڑ کے کھایا کرو۔ آ گیا وَآتُوا، اور عطا کرو، دیا کرو، حقہ، اس کا حق بھی، یعنی جب اتنی بڑی فصل ہوتی ہے، پھل ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، تو اس کا جو حق ہے، یا اسے دو نسبت ہے کہ اللہ کا حق جس نے یہ نعمتیں تجھے دی ہیں، اگائی ہیں، رنگ بھرا ہے، اس کا حق ادا کرو۔ کب؟ یوم، اس دن، اساد ہی، جب تم کاٹو، جب فصل کاٹو یا پھل توڑو اسی دن اس کا حق ادا کرو۔ اس سے مراد عشر ہے، اس سے مراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ بعض کہتے ہیں علماء چونکہ یہ مکے کی صورت ہے زکوٰۃ فرض نہیں تھی، حالانکہ سورہ مزمل جو ہے بالاتفاق وہ مکی ہے اور اس میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، تو غریب اگر اکٹھے ہو جائیں تو کم از کم کاٹنے والے دن تم غریبوں کو اس کا حصہ دو اور فصل میں اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ عشر ہے، وہ زمین جو بارش سے سیراب ہوتی ہے، قدرتی نمی ہے، اس کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے، اور جو تم خود پانی سے سیراب کرتے ہو کنویں سے، پیٹر سے، اس کا 20واں حصہ دینا ہے۔ اسی دن یہ تم اللہ کا حق ادا کیا کرو۔ آگے وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے درے خرچ نہ کرو۔ اِنَّهُ، بے شک وہ اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہاں یہ بھی ہے کہ تم اللہ کی راہ پہ سارا کچھ دے کے خود محتاج نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے رزق دیا ہے تو فضول کاموں میں نہ اڑاؤ بلکہ صحیح جگہ پہ خرچ کرو۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے ہر چیز میں اسراف کرنا، چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ عبادت ہو، اس میں نہ اسراف کیا کرو، میانہ روی رکھا کرو۔ اللہ میانہ روی رکھنے والے کو پسند کرتا ہے، یہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آخر پہ ایک آیت ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اللہ کہتا ہے اور وَمِن سے، الانعام مویشیوں میں سے ایسے بھی اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، امولتاً، یہ امولہ عمل سے ہے، عمل ہوتا ہے جو چیز بوجھ اٹھاتی ہے، کہتے ہیں یہ حاملہ ہو گئی ہے، اس کے پیٹ میں اب ایک نیا بوجھ اللہ نے ڈالا ہے، تو بوجھ اٹھانے والے، یعنی اللہ نے تیرے رام کے لیے ایسے جانور بنا دیے ہیں، گدھے، خچر، گھوڑے، اونٹ، کہ تو جتنا وزن اپنے سر پہ نہ اٹھا، تو میرا بندہ ہے، تیرے میں نے نوکر خادم جانور بنا دیے ہیں، ان کی پشت پر خود بھی بیٹھ جا، سواری کر، اور اپنا بوجھ بھی ان پہ لا دیے، گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ اس لیے ہیں۔ تو اللہ بڑی نعمتیں بتا رہا ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، مویشیوں میں سے ایسے بھی اللہ نے پیدا کیے، امولتاً، جو وزن اٹھاتے ہیں، جو بوجھ اٹھاتے ہیں، بار برداری کرتے ہیں، وَفَرْشًا،
اور زمین سے لگے ہوئے ہیں، فرش یہ بچھانے کو کہتے ہیں، اور وہ زمین پہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد ہوتا ہے یہ بکری، بھیڑ، بھینس، گائے جن کے پیٹ زمین کی طرف ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں طرح کے میں نے انسان تیرے لیے پیدا کی ہے تاکہ تیرا دل کرے، یعنی ایک اونٹ کو بندہ لے لے، بکری کو لے لے، یہ نیچے بچھے ہوئے ہیں، جب تیرا دل کرے تو ان کا دودھ دو اور مزے سے تازہ دودھ پی، اور ان کی اون اتار تو وول کی جرسیاں بنا، ان کی کھال تاکہ ان کا گوبر تک تیرے ایندھن کے کام آئے گا، اور جب تیرا دل ہو گوشت کھانے پہ ان کو ذبح کر گوشت کھا لے، اور جتنی دیر مرضی ہے ان کے اوپر وزن لاد۔ یہ اتنے گرانڈیل ہو کے گھوڑے اور اونٹ تیرے میں نے تابع کر دیے ہیں، تو ان کو بٹھاتا ہے، اونٹ کو ہوش ہوش کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جتنا مرضی وزن لاتا ہے، خود اوپر بیٹھ جاتا ہے، پھر ہوش ہوش کرتا ہے، یہ اٹھ کے تیری منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ پیدا کرنے میں ان بتانا شرکاء نے کیا کیا ہے، کیا اونٹ کا کوئی انہوں نے نتنا بھی بنایا، یعنی کوئی دوم کا ایک بال بھی بنایا، ادھر کدھر ان کے نام پہ اونٹ چھوڑ دیتے ہو کہ یہ اب ان کے نام کا ہے، پھر اللہ کا نام تک نہیں لیتے، لا یذکرون اسم اللہ، تو نہیں کیسے تم لوگ ہو؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ سارے جانور میں نے بنائے، اور فراشن جن کے پیٹ نیچے زمین سے لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس لیے بنائے ہیں، تو بکریوں کا دودھ دو، بکری کا گوشت کھا، بھیڑوں کا گوشت کھا، جب مرضی پکڑ ذبح کر، ایک ایک چیز بھینس یہ اس لیے بنایا ہے کہ بھینس کا دودھ کھا گوشت کھا، یہ گائے کا دودھ کھا گوشت کھا، ہر طرح کے تیری سہولت کے لیے بنا دی ہیں تاکہ تو، اللہ کہتا ہے کلو، وہ کھایا کرو، مما اس میں سے رزقکم جو تم کو رزق دیا ہے، عطا کیا ہے اللہ نے، زور ہے اللہ پہ، یعنی یہ تیرے اونٹ، یہ تیری تابعہ داری کے لیے سارے جسم، گوشت، بال، ان کے اندر دل، گردے سب اللہ نے بنائے ہیں، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتوں کے نام پہ جس نے پہلا جانور چھوڑا وہ عمر بن عامر خزائی تھا، اور میں نے جہنم کے اندر اس کو اپنی آنتیں گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف رخ کرے، رسم ڈالے، اللہ اس کو جہنم جیسی سزا دے گا۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ اونٹ بردار، یہ وزن اٹھانے والے، یہ پیٹوں والے، نیچے دودھ والے، بکری، بھیڑ، سارے یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں تیرے لیے، کلو مما رزقکم اللہ نے جو تم کو رزق دیا، جو عطا کیا، اس میں سے کھایا کر۔ پابندی یہ ہے ولا تتبعوا، اور نہ اتباع کر، نہ پیروی کر، نہ پیچھے پیچھے چل، خطوات نشان قدم، الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کر۔ یہ شیطان جو اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہوا ہے نا، یہ تیرے کان میں پھونکتا ہے کہ یہ ساری روزی تجھے بزرگ کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ سارا تیری حاضر بڑی ضروری ہے، پھر تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ان کو نذرانے چڑھاتا ہے، لہذا شیطان کی پیروی نہیں کرنی، انہو اس لیے نہیں کرنی بے شک وہ شیطان جو ہے نا لکم تمہارے لیے عدوٌ عداوت رکھتا ہے، دشمن ہے، مبین کھلا کھلا، اس نے تمہارے خالق کے سامنے چیلنج کر دیا تھا کہ میں ان کو تیرے سے ہٹا کے ایسے ایسے شرک کی طرف لاؤں گا کہ جانوروں کے کان تک چیریں گے اور نذرانے ادھر پیش کریں گے، رزق تیرا ہوگا، تجھے بھی مانیں گے، لیکن شکرانے اور نذرانے دوسروں کو پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ کمال کی ناشکری ہے کہ پیدا اللہ کرے، رزق اللہ عطا کرے، اور جب نذرانے دینے پڑیں تو لہذا بتایا یہ جا رہا ہے کہ سب سے پہلا حق جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو شکر بھی اللہ کا ادا کرو۔ جب شکر اللہ کا ادا کرو گے تو پھر اللہ نے ان جانوروں کے جو قانون نازل کیے ہیں اس شریعت کے مطابق تم ان جانوروں سے سلوک کرو، ادھر ادھر لے کے جانا یہ اللہ کے ہاں سخت ناشکری ہے۔ کسی اور کا قانون اللہ کی پیدا ہوئی چیز پہ نہیں چل سکتا، وہ اللہ کا قانون ہی چلے گا۔ یہ سبق کو ایک بار دہراتے ہیں جی، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور وہ کہتے کہ اس چپائے کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے خالصۃ للذکورنا، وہ خاص طور پہ ہم مردوں کے لیے ہے، مذکروں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں عورتوں پر یہ حرام ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر ہو جاتا وہ مردار مردہ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء،
پھر اس میں وہ مرد عورت سارے شریک ہو جاتے، مردہ کو کھا لیتے۔ سیجزیہم، ان قریب اللہ ان کو بدلہ دے گا، وصفہم، ان کی غلط بیانیوں کا، انہو، بے شک وہ ذات، حکیم علیم، بڑی حکمت والی، علم والی ہے۔ قد خسر الذین، بے شک خسارے میں چلے گئے وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، صفحاً، حماقت سے، بے وقوفی سے، دوسروں کے کہنے پہ دی اولاد اللہ نے ہے اور دوسروں کے کہنے پہ بھیڑ چڑھا رہے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر سند کے، بغیر آسمانی کتاب کی دلیل کے، وحرموا، اور انہوں نے حرام کر دیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا وہ کسی کے کہنے پہ بتوں کے نام چھوڑ کے حرام کر دیتے ہیں۔ افتراء علی اللہ، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے رہتے ہیں۔ قد ضلوا، بے شک ایسے لوگ گمراہ ہو گئے، وما کانوا معتدین، اور وہ بالکل ہدایت والے نہیں تھے۔ وہو الذی، تمہارا رب تو وہ ذات ہے، انشاء جنات، جس نے باغوں کے باغ پیدا کیے ہیں، معروشات، ایسی بیلوں کے جو تم اوپر چڑھاتے چلے جاتے ہو، وغیر معروشات، اور وہ جو تم اوپر نہیں چڑھاتے نیچے ہی پھیلتی چلی جاتی ہیں، والنخل، اور تنوں پر کھڑے ہونے والے کھجوروں کے درخت، والزرع، اور ساری کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، جن کے پھل ہی مختلف ہوتے ہیں رنگوں میں، ذائقوں میں، کھانوں میں، والزیتون، زیتونوں کے باغ بنائے، والرمان، اور اناروں کے باغ بنائے، متشابہاً، یہ ملتے جلتے بھی ہیں، وغیر متشابہاً، اور ذائقے ان کے بالکل ہی ملتے، ہر ایک میں الگ منفرد ذائقہ رکھا ہے تاکہ تیری زبان جیسے مزہ لینا چاہے لے۔ کلو من ثمرہ، اور اس پھلوں میں سے کھایا کرو، اذا اثمرا، جب یہ پھل اگتے ہیں، جب پودے پھل دیتے ہیں تمہارے لیے دیتے ہیں، اس میں سے کھایا کرو، لیکن وآتوا حقہ، لیکن اس اللہ کا بھی حق ادا کیا کرو، اس میں سے عشر نکالا کرو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھجور ہے، غلہ ہے، یہ 5 وسق ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے، 5 وسق سے کام نہیں، جو تقریباً 20 من بنتا ہے، اس طرح 5 اونٹ ہو جائیں تو ان پہ زکوٰۃ ہے، 5 اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ یوم سعاد، جس دن تم کاٹتے ہو اسی دن اللہ کا حق بھی ادا کیا کرو۔ ولا تسرفوا، اور بے جا خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے دولت دی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ غریب پڑوسی بھوک سے مار رہا ہے اور تم میوے لے کے گھوڑوں کو کھلا رہے ہو، یعنی غریب پڑوسی بھوک مار رہا ہے، تم گوشت لے کے کتوں کو پال رہے ہو، یعنی کیسا شوق ہے، تم نے کتے، باز، بلے اور یہ گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، ان کو تم میوے کھلا رہے ہو، اور غریب عوام تمہارے ہمسائے جو ہیں وہ بیچارے روٹی کو ترس رہے ہیں۔ یہ فضول خرچی اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو ذرا پسند نہیں کرتے۔ ومن الانعام، اور وہ جانور بھی چھپائے اللہ نے پیدا کیے ہیں، حمولۃ، جو تمہارے وزن کو اٹھاتے ہیں، تمہیں بھی اٹھاتے ہیں، تمہارے وزنوں کو بھی اٹھاتے ہیں، وفرشن، اور زمین سے لگے ہوئے بھی پیدا کیے، بھیڑ بکریاں، جب کان سے پکڑ مرضی ذبح کر کھا۔ کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو عطا کیا اس میں سے خود کھاؤ پیو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی بات مانو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔